بابا زارون میری محبت اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے اور آپ مجھ سے میری زندگی کی یہ خواہش نہیں چھین سکتے۔ حیا کی مضبوط آواز پر صفدر صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ حیا تم یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ انہیں حیا کی ہٹ دھرمی پر غصہ آنے لگا، جو کافی دیر سے ایک اجنبی شخص کے لیے اپنے باپ سے بحث کر رہی تھی۔ بابا میں صرف آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ زارون میری محبت ہے اور آپ کو زارون کو قبول کرنا پڑے گا۔ صفدر صاحب نے ایک قہر برساتی ہوئی نظر حیا پر اور پھر ساتھ کھڑے زارون پر ڈالی، جو اس وقت مکمل شائستگی سے خاموش کھڑا تھا۔ پاس کھڑی نورین بیگم بس دکھ سے حیا کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے حیا کو آج تک کسی خواہش کے لیے نہیں روکا، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا، لیکن آج حیا جس خواہش کا ذکر کر رہی تھی وہ خواہش پوری کرنا صرف اور صرف اس کی حق میں نقصان تھا۔ میں نے تمہیں آزاد پالا ہے اور تمہاری شادی بھی کسی ایسے ہی لڑکے سے کروں گا۔ یہ لوگ صرف قبائلی رسومات میں عورت کو قید کرنا جانتے ہیں۔ صفدر صاحب نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا۔ وہ لڑکا شکل اور انداز سے مکمل پٹھان معلوم ہو رہا تھا اور وہ جانتے تھے کہ اس طرح کے قبائلی لوگ اپنی زندگیوں میں کس طرح بے بنیاد رسومات سے جکڑے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی بیٹی اس طبیعت کے بالکل خلاف تھی۔ وہ ایک سلجھی ہوئی آزاد طبیعت کی مالک لڑکی تھی، جس پر انہوں نے آج تک خود بھی اپنی مرضی مسلط نہ کی۔ حیا پر انہیں مکمل بھروسہ تھا کہ وہ ہمیشہ ان کی عزت کی لاج رکھے گی، اور آج تک حیا نے ایسا کوئی کام نہ کیا تھا جس سے صفدر صاحب کا سر نیچا ہو جاتا۔ لیکن آج وہ جس خواہش کا ذکر کر رہی تھی وہ خواہش انہیں حیا کے مستقبل کے خلاف معلوم ہو رہی تھی، اس لیے وہ حیا کے سامنے ڈٹ گئے۔ ٹھیک ہے بابا، اگر آپ کو میری خوشی کا احساس نہیں تو کوئی بات نہیں، میں زارون کے ساتھ کورٹ میرج کر لوں گی۔ مضبوط نظروں سے دیکھتے ہوئے حیا نے اپنا حتمی فیصلہ ان کے سامنے رکھ دیا، جسے سن کر ہی وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ صفدر ملک کا شمار شہر کے جانے بانے بزنس ٹائکون میں ہوتا تھا۔ آئے روز ان کی عزت اور شہرت کے چرچے رہا کرتے، جبکہ ان کی بیٹی ان کو کورٹ میرج کی دھمکی دے رہی تھی، یعنی کہ ان کی بنی بنائی ساکھ پر پانی پھر دینے کے لیے وہ تیار تھی، وہ بھی ایک معمولی سے شخص کے لیے۔ بالآخر انہوں نے ہار مان لی۔ نورین بیگم، ان کے نکاح کا انتظام کرو، اور ابھی سے میں اسے یہاں سے رخصت کر دوں گا، لیکن پھر یہ پلٹ کر نہ تو اس گھر میں آئے گی اور نہ ہی ہم سے اس کا کوئی رشتہ ہوگا۔ انہوں نے اپنی جانب سے اسے ایک آخری دھمکی دے ڈالی۔ اندر ہی اندر انہیں یقین تھا کہ ان کی یہ دھمکی کارگر ثابت ہوگی، لیکن حیا پر کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ بس زارون کا ہاتھ تھامے ان کے سامنے ڈٹی رہی۔ اس کا موقف یہ تھا کہ اگر اس کے ماں باپ اس کے رشتے پر راضی نہ ہو کر اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کی تکمیل نہیں کر رہے تو اسے بھی کوئی ضرورت نہیں تھی دوبارہ پلٹ کر یہاں آنے کی۔ اس کے لیے زارون کا ساتھ کافی تھا۔ حیا نے ایک بار نظریں اٹھا کر زارون کی طرف دیکھا، لیکن وہ مکمل خاموش کھڑا تھا۔ اپنا فیصلہ سنا کر صفدر صاحب کمرے میں چلے گئے، جبکہ نورین بیگم تیزی سے حیا کی جانب بڑھی اور انہیں اپنی جانب موڑتے ہوئے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہ تمہیں ذرا برابر فرق نہیں پڑتا ہم لوگوں سے تعلق ختم کرتے ہوئے؟ ماما، آپ کو بابا کو سمجھانا چاہیے۔ میں زارون سے محبت کرتی ہوں اور محبت کا پہلا اصول ہے وفاداری۔ میں اس سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے حیا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ تم اپنی زندگی کے اس فیصلے میں کامیاب ہو جاؤ۔ جتنے ارمانوں کا خون کر کے تم اس رشتے کی بنیاد رکھ رہی ہو نا، تمہیں اس رشتے میں کامیابی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ماما، آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں یا بد دعا؟ اپنی ماں کی بات سن کر حیا کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرنے لگے۔ نورین بیگم بس خاموشی سے انہیں دیکھتے ہوئے اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد نکاح کے لیے گواہوں اور قاضی کا انتظام کر لیا گیا، کیونکہ انہوں نے حیا کی شادی اور بہتر مستقبل کے لیے بہت سے خواب بن رکھے تھے، اور انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اس طرح رخصت کر دیں گے۔ لیکن اب حالات ان کے سامنے تھے۔ حیا جانتی تھی کہ اس وقت اس کے ماں باپ کتنے دکھ میں ہیں، لیکن وہ زارون سے محبت کرتی تھی۔ 2 سال ہو چکے تھے اسے اور زارون کو ساتھ ساتھ، اور جہاں اس نے اپنے والدین کو چھوڑا تھا وہیں زارون نے اس کے لیے بھی تمام رسم و روایت سے منہ موڑا تھا۔ صفدر ملک کی حویلی میں چند گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح کروا دیا گیا، اور اس بات کو مکمل طور پر مخفی رکھا گیا۔ نورین بیگم نے حیا کا سارا سامان پیک کروا دیا، تبھی آخری بار وہ باپ کی جانب بڑھی، لیکن صفدر صاحب نے زارون کی جانب پلٹ کر دیکھا۔ مجھے امید ہے کہ تم صرف میری بیٹی کی دولت پر نظر نہیں رکھو گے، بلکہ اگر اس نے تمہارا ہاتھ تھاما ہے تو تم بھی اس کی لاج رکھو گے۔ زارون قدم قدم چلتا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مسلسل ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سخت اور سنجیدہ تھے،
शायद आप मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी तस्वुर कर रहे हैं। मैं आप जैसे दौलतमंदों को देखकर मुतासिर नहीं होता। पहली बार वो सफ्दर मलिक की आंखों में देखकर संजीदा लहजे में बोला। उन्होंने उसकी गैरत को ललकारा था और ये चीज़ उसकी शख्सियत के खिलाफ थी। अगर मुतासिर नहीं होते तो फिर मेरी बेटी को इस कदर बेवकूफ़ क्यों बना चुके हो? सफ्दर मलिक ने जवाबन तंज का तीर फेंका। मैं तो खुद ये जानकर खुशी और हैरत के तासुरात का शिकार हूँ कि आपकी बेटी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है और उसके लिए वो किसी से भी लड़ सकती है। अब की बार ज़ारून का लहजा सख्त लेकिन आवाज़ आहिस्ता थी। मैं करोड़ों की जायदाद और ज़मीनों का अकेला वारिस हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी बेटी को विरासत में क्या देते हैं या क्या छीनते हैं। बात करते हुए उसके चेहरे की रंगत सुर्ख हो चुकी थी। जहाँ उसके लहजे का गरूर महसूस करते हुए सफ्दर मलिक के दिल में चुभन पैदा हुई, वहीं अंदर ही अंदर उन्हें नामहसूस सी खुशी भी घेर चुकी थी। जो भी था, सामने मौजूद शख्स उस वक्त गैरतमंदी और खुददारी का मुजाहिरा कर रहा था। उनकी बेटी ने लाख बेवकूफ़ाना फैसला किया, लेकिन उसने किसी भी राह चलते इंसान का इंतखाब नहीं किया था। नौरीन बेगम ने हया का सामान पैक करवाते हुए ज़ारून की गाड़ी में रखवा दिया। आज वो हमेशा के लिए उस घर से जा रही थी और उस चीज़ की तड़प उसके दिल को बेसकून कर रही थी। हया ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगाया तो उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उसने सोचा नहीं था कि वह इस घर से इस तरह से रुखसत होगी, हमेशा के लिए यहाँ के मकीनों से रिश्ता तोड़कर जिनसे वो दिली तौर पर वाबस्ता है। उसे जाता हुआ देखकर सफ्दर मलिक ने मुंह फेर लिया। उसे आखिरी बार गले भी न लगा पाए और न ही वो उन्हें दोबारा उस घर की दहलीज पर देखना चाहते थे। गाड़ी में बैठते ही हया बुरी तरह रो थी। ज़ारून उस वक्त उसकी कैफियत को समझ रहा था। उसने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा तो हया ने रोते हुए पलके उठाकर उसकी जानिब देखा। ज़ारून, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़कर तुम्हें पा चुकी हूँ। अब तुम्हारा साथ ही मेरी ज़िंदगी के लिए सब कुछ है। हया ने ज़ारून के हाथ पर हाथ रखा और ज़ारून ने तसल्ली अमेज़ नज़रों से उसे देखा। जिस तरह मैं अपने माँ बाप के सामने तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी हुई हूँ, मुझे उम्मीद है कि ज़िंदगी के हर मोड़ में तुम भी मेरे लिए इसी तरह साबित कदम रहोगे। मैंने भी तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हया, तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने अपने रस्म और रिवाजों को तोड़ डाला है। ज़ारून की बात पर उसने अपने दिल के कोनों में इत्मीनान महसूस किया। जो भी था, ज़ारून उस वक्त उसके पास था, लेकिन अपने वालिदैन की तरफ से बिछड़ जाने का दुख उस वक्त उसकी खुशी पर हावी हो रहा था। इसीलिए न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू मुसलसल गिर रहे थे। ज़ारून ने कोफ्त से उसे देखते हुए उसकी आंखों से आंसू को साफ कर दिया। आज हमारी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन है और तुम उसे रोने धोने में बर्बाद नहीं कर सकती हया। ज़ारून ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ अपने ख्वाबों को समेट कर जिंदगी का आगाज़ करना है। एक दिन तुम्हारे वालिदैन भी मान जाएंगे। इससे पहले कि हया मज़ीद कुछ कहती, जब ज़ारून ने उसके लबों पर अपना हाथ रख दिया। अब वो मज़ीद कुछ भी नहीं सुनना चाहता था और ना ही उसे रोते हुए देखना चाहता था। सड़क पर गाड़ी मुड़ते हुए ज़ारून ने खुशगवार से लहजे में उसे बताया कि वह इस वक्त किसी होटल में रुकने का इरादा रखता है और वहीं अपनी वेडिंग नाइट को सेलिब्रेट करेगा। उसके बाद सुबह लेकर उसे हवेली चला जाएगा। उसकी बात सुनकर हया के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। जो भी था, ज़ारून का साथ उसके लिए सारे जहां को मिल जाने की अहमियत रखता था। इससे पहले कि वो मज़ीद सफ़र करते, जब ज़ारून के मोबाइल पर कॉल मौसूल हुई, मोबाइल को कान से लगाते ही ज़ारून ने मोरे का नाम लिया और हया को मालूम हो गया कि शायद उसकी माँ की कॉल है। कुछ देर वो इससे बात करता रहा, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। थोड़ी देर के बाद उसने अलविदाई कलमात कहकर कॉल मुनक़ता कर दी और हया की जानिब मुतवज्जो हुआ। किसी भी होटल में जाने का प्लान कैंसिल हो गया। मैं तुम्हें हवेली लेकर जा रहा हूँ। हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत हवेली से करेंगे और तुम मेरे घर वालों से भी मिल लोगी। उसकी बात सुनकर हया मुतमईन हो गई। वो तो पहले भी यही चाहती थी कि उस सब की शुरुआत ज़ारून के घर से हो ताकि उसे तसल्ली हो जाए, और अब उसके दिल में एक्साइटमेंट पैदा हो रही थी। हवेली के लोगों से मिलना और वहाँ के रस्म व रवाज को जानना उसके लिए दिलचस्पी का बायस था। मुस्कुराकर ज़ारून को देखते हुए उसने इस बात में सर हिलाया और ज़ारून ने गाड़ी हवेली की जानिब मोड़ दी। तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी हवेली के दरवाजे के सामने रुकी। हया ने हैरत से उस बड़ी हवेली को देखा, जो देखते ही काफ़ी पुराने और आबाई शान व शौकत से मुज़य्यन मालूम हो रही थी। उस वक्त उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अब ज़ारून की बीवी के तौर पर उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा, क्योंकि ज़ारून अपने और हया के निकाह के बारे में पहले ही मोरे को बता चुका है। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसने आगे बढ़कर ज़ारून का बाजू थामना चाहा, लेकिन
نامحسوس طریقے سے زارون نے اس کے ہاتھوں سے اپنا بازو چھڑوا لیا۔ شاید وہ حویلی میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جانے سے خفت محسوس کر رہا تھا۔ حیا کو حیرت ہوئی، تبھی وہ زارون کے پیچھے چلتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئی، لیکن وہاں موجود سب لوگوں کی چبھتی ہوئی نظروں نے اسے بکھلا دیا۔ وہ حیرت سے ان سب لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس وقت حویلی میں تقریباً کافی لوگ موجود تھے۔ شاید کچھ لوگ سردار زارون کی بیوی کو دیکھنے کی غرض سے آئے تھے اور کچھ لوگ حویلی کے مکین تھے، لیکن اس وقت وہ کسی کو بھی نہیں جانتی تھی اور اس نے حیرت سے ان سب لوگوں کو دیکھا، جبکہ زارون اس سے تھوڑا فاصلے پر کھڑی مورے کو ملنے کے لیے آگے بڑھا۔ حیا کو ان کے چہرے کے تاثرات عجیب و غریب مخمصے کا شکار کر رہے تھے۔ جہاں وہ سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ اس سے ملاقات کرتے ہوئے اس کے جیسے تاثرات کا شکار ہوں گے، وہیں ان لوگوں کے ٹھنڈے ٹھار تاثرات دیکھ کر اسے کافی الجھن ہوئی۔ تبھی ایک کونے سے عورتوں کی اڑتی اڑتی سرگوشی اس کے کانوں میں پڑی۔ زارون قبیلے کا سردار ہونے کے باوجود کیسی لڑکی کو نکاح میں لے کر حویلی آ گیا ہے؟ جو لڑکی اپنے والدین کا مان توڑ سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تبھی دوسری عورت نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک کہتی ہو، شہر کی لڑکیوں کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہوتا، کب کسی سے دغا کر جائے۔ حیا کو ان عورتوں کی بات کافی بری لگی، لیکن اس نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ گاؤں کے لوگ کافی پیچیدہ ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں۔ باقی لوگ جیسے بھی تھے، زارون ان سب سے مختلف تھا، اور ویسے بھی جب وہ اس گھر میں رچ بس جائے گی تو ان لوگوں کی نظروں میں حیا کے لیے عزت خود بخود آ جائے گی۔ مورے نے دو لڑکیوں کو حکم دیا اور وہ آگے بڑھ کر حیا کو پکڑ کر لے آئیں، جبکہ زارون مردان خانے میں چلا گیا۔ کچھ لڑکیوں نے اس کا تعارف وہاں کے لوگوں سے کروایا۔ حویلی میں زارون کے والدین اور زارون کے چچاؤں کی فیملیاں آباد تھیں۔ اسے ہلکے ہلکے میک اپ سے آراستہ کرتی ہوئی دو لڑکیاں بھی زارون کی تایا زاد تھیں، جنہوں نے بڑے سے گھیردار فراک کے ساتھ دوپٹے کو سر پر سجائے خود کو چھپا رکھا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں حیا نے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ کے اوپر کھلے بال رکھے کندھوں کو شال سے لپیٹا ہوا تھا۔ وہ لڑکیاں اس سے بتا رہی تھی کہ آج کے بعد اسے بھی ان کے مقامی لباس میں ہی دیکھا جائے، ورنہ مورے کے قانون بڑے سخت ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اسے ہلکا پھلکا تیار کرنے کے بعد باہر لے کر آئیں، جہاں پر ان کی حویلی کے رسومات کے مطابق کچھ رسمیں ادا کی گئی اور پھر اسے زارون کے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اسے اس حویلی میں لانے کے بعد زارون نظر نہیں آیا تھا۔ اسے اس ماحول میں کافی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، اور زارون کی ضرورت تھی، کیونکہ ابھی تک تو وہ یہاں صرف زارون سے واقف تھے، لیکن زارون تو اسے یہاں لاتے ہی غائب ہو گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہاں لانے کے بعد زارون اسے مکمل سپورٹ فراہم کرے گا۔ اس کی ایکسائٹمنٹ اور سارے اندازے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے جب وہ کافی دیر بیڈ پر بیٹھی بیٹھی زارون کا انتظار کرتی رہی۔ کڑھائی اور ہاتھ سے لگے ہوئے شیشوں سے مزین اسے سرخ رنگ کی گھیردار فراک پہنائی گئی، اور اس کے ساتھ ہی ان کی رسومات کے مطابق جیولری۔ اس انداز میں بھی وہ کافی پیاری لگ رہی تھی، حتیٰ کہ یہاں کی لڑکیاں بھی اس کی گوری چمکتی ہوئی رنگت اور سرمئی آنکھوں کو دیکھ کر ستائش سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خوبصورتی کے مقابلے میں وہ ان سے ہرگز کم نہ تھی۔ زارون کا کمرہ بھی اسے کافی پسند آیا۔ کمرے کی دیوار پر زارون کی لگی ہوئی بڑی سی تصویر دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ زارون سے اس کی ملاقات کا واقعہ بھی کافی عجیب تھا۔ جب وہ گاڑی لے کر سڑک پر نکلی اور بدقسمتی سے اس کی گاڑی زارون کی کھڑی گاڑی سے ٹکرا گئی، اس نے وہاں سے بچ کر بھاگنا چاہا، لیکن تب تک گاڑی کا دروازہ کھول کر زارون باہر نکلا۔ کڑکتی ہوئی شلوار قمیض پر اس نے سیاہ چادر کو اچھی طرح کندھوں پر سجا رکھا تھا، جو اس کی سرداری لک اور پرسنالٹی کو بالکل واضح کر رہی تھی۔ وہ غصے سے گاڑی کے جانے بڑھا، لیکن دروازے پر پہنچتے ہی گاڑی میں موجود لڑکی کو دیکھ کر وہ پیچھے چلا گیا، جبکہ دروازہ کھل کر حیا تیزی سے باہر نکلی اور زارون کو مخاطب کرتے ہوئے معذرت طلب کرنے لگی۔ اس کے بعد ہی ان دونوں کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوا، اور پھر حیا اور زارون کے درمیان موبائل پر بات چیت ہوتی رہی، اور پھر اس کے بعد ملاقات کا سلسلہ چل نکلا اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ زارون نے اپنے گھر میں حیا کے متعلق بتایا تو یہ کسی کے لیے بھی عجیب انکشاف نہیں تھا، کیونکہ گاؤں کے سردار ایک سے زائد بیویاں رکھتے تھے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ زارون کو یہاں پر اپنی خاندانی بیوی سے شادی کرنی چاہیے تاکہ اس کی نسل پٹھانوں سے بڑھے اور باہر وہ جسے چاہے اپنی بیوی کے طور پر رکھ سکتا ہے۔ لیکن حیا کبھی بھی اس بات پر مطمئن نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے زارون صرف اور صرف اپنے لیے چاہیے تھا، اور وہ اسے کبھی بھی کسی صورت بانٹ نہیں سکتی تھی۔ بالآخر زارون نے ماں کو منا ہی لیا کہ وہ حیا کو اپنی خاندانی بیوی کے طور پر اس حویلی میں متعارف کروائے گا۔ کچھ شرائط کے مطابق حویلی میں اس کی بات کو تسلیم کر لیا گیا، اور آج حیا زارون کی بیوی کے طور پر اس کمرے میں موجود تھی،
इंतज़ार करते करते रात के 12 बज चुके थे, लेकिन ज़ारून कमरे में न आया। उकता कर वो सोने के लिए लेटने लगी और तभी उसे कमरे के करीब कदमों की आहट सुनाई दी और वो जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। यूं महसूस हो रहा था जैसे एक से ज़ायद लोग कमरे की जानिब बढ़ रहे हैं। तभी कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला और ज़ारून की माँ अंदर दाखिल हुई, जबकि ज़ारून उनकी पुश्त पर ताबेदारी से खड़ा था। उस वक्त अपने कमरे में ज़ारून के साथ उसकी माँ को देखते हुए हया को काफ़ी हैरत हुई, लेकिन फिर उसने खामोशी इख्तियार कर ली। तभी मोरे उसका तनकीदी से जायज़ा लेते हुए उसकी जानिब बढ़ी। वो सर से पैर तक उसे तफसीली नज़रों से देख रही थी। हया ने पलकें उठाकर उन्हें और फिर उनकी पुश्त पर सर झुकाए ज़ारून को देखा और फिर नज़रों को झुका लिया। मोरे उसे जिस नज़रों से देख रही थी उसे काफ़ी अजीब लगा। तभी मोरे उसे मुखातिब करते हुए संजीदा लहजे में समझाने लगी, देखो लड़की, तुम अपनी मर्ज़ी से इस घर में ब्याह कर आई हो। इस चीज़ की हमारी मर्ज़ी शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ज़ारून की खुशी की खातिर तुम्हें तस्लीम कर लिया है। उनकी बात सुनते हुए हया ने सर उठाकर उन्हें देखा। उस वक्त उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। तुम्हें अब यहाँ पर हवेली की रस्म रिवाज के मुताबिक ही चलना होगा और यहाँ के सारे उसूलों की पाबंदी करना तुम पर वाजिब है। हया को समझ न आई कि वो इस वक्त ये बातें समझाने के लिए इस कमरे में मौजूद है, हालांकि ये उन दोनों मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ गुजारने का वक्त है। उसने आहिस्तगी से जी कहते हुए इस बात में सर हिला दिया। इस हवेली में जब भी किसी के साथ ताल्लुक़ कायम किया जाता है तो उसके ख़ानदान और बाप दादा के किरदार की जांच भी की जाती है, लेकिन हमें तो तुम्हारे किरदार के बारे में भी नहीं मालूम। मैं तुम्हें एक छोटे से इम्तिहान से गुजार रही हूँ। अगर तुम इस इम्तिहान में अपना किरदार साबित करने में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें वही इज्जत और मुकाम देने की पाबंद होंगी। हया की आंखों में नासमझी उतरने लगी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब वो लोग उससे किस इम्तिहान से गुजारना चाहते हैं, और सबसे बढ़कर हैरत का बायस था उसके लिए ज़ारून की खामोशी। तुम्हें आज रात हर तरह से अपनी पाकदामनी का सबूत देना होगा, मोरे ने उसकी जानिब सफ़ेद रंग की चादर बढ़ाते हुए कहा, जबकि वो बस उनके चेहरे को देख रही थी। क्या मतलब आपका? किस तरह की पाकदामनी का सबूत? हया हैरत से उन्हें देखते हुए पूछने लगी, जब मोरे ज़ारून की जानिब बढ़ी। इसे हमारी शर्त के बारे में तफसील से समझा देना। मैं नहीं जानती कि ये ना समझ है या बनने की कोशिश कर रही है। ये कहते हुए एक नज़र हया पर डालकर वो कमरे से बाहर चली गई, जबकि हया बेयकीनी और हैरत से उनकी पुश्त को देख रही थी। हवेली के मकीनों की तंग जहन का अंदाज़ा उसे अभी से होने लगा। ज़ारून की माँ के जाते ही जल्दी से बेड से नीचे उतर आई और ज़ारून के सामने जाकर खड़ी हो गई। ये सब क्या है ज़ारून, और तुम खामोश क्यों खड़े हो? ज़ारून ने एक सख्त नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा। सबसे पहले कि तुम्हारा बात करने का अंदाज ठीक नहीं। आज के बाद तो मुझे आप कहकर मुखातिब करोगी, हवेली की दूसरी औरतों की तरह, और तुम किसी भी सवाल जवाब के पाबंद नहीं हो। ये मेरी माँ की शर्त है और तुम्हें इसे लाजमी तौर पर पूरा करना होगा। हया को अभी भी कहीं न कहीं यकीन था कि ज़ारून इन सबसे मुख्तलिफ है। आगे बढ़ते हुए वो ज़ारून के कंधे से चिमट गई। आज रात मैं सिर्फ आपसे बातें ही करूँगी और अपने दिल की हर बात आपसे शेयर करूँगी। आप मुझसे किस तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हैं? आप यूँ महसूस करवा रहे हैं जैसे हमारी शादी दो कबाइलों की रजामंदी से हुई हो या फिर बाप दादा की वसीयत से। ज़ारून ने उसे खुद से अलहदा करते हुए बेड पर बैठा दिया। मैं भी तुम्हारी तरह सख्त पाबंदियों से गुजर कर तुम्हें अपना चुका हूँ, और अब मुझे इन सब बातों को मानते हुए इन पर अमल करना होगा, और इन सब शर्तों को पूरा करने में तुम भी मेरा साथ दोगी। यह हवेली के रस्म रिवाज की सबसे पहली शर्त है कि यहाँ पर ख़ानदानी बहू अपने पाकीज़ा किरदार की गवाही देती है। हया बेड पर बैठते हुए खाली खाली नज़रों से ज़ारून को देख रही थी, जो अब उसके करीब होते हुए अपने सख्त लम्स से उसे आशना करवा रहा था। ये उन दोनों के दरमियान जिस्मानी तौर पर पहली मुलाकात थी, लेकिन ज़ारून का सख्त लम्स उसे वहशत में मुब्तला कर रहा था। हर लड़की की तरह उसने भी यही सोचा था कि वो ज़ारून के साथ ये लम्हे बहुत खूबसूरती से बिताएगी, लेकिन उस वक्त ज़ारून पर जैसे एक वहशत तारी थी। उसे अक्सर कहा करता था कि तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाला एक नाजुक फूल हो, जिसकी नज़ाकत से मैं ताउम्र खुद को महकाता रहूँगा। और आज वो उसे यूँ नोच रहा था जैसे वो उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि बस बिस्तर पर उसे मैसर एक लड़की हो, जिसके साथ खेल कर वो सारे ख्वाब तोड़ने का इरादा रखता हो। उस वक्त कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। हया की आंखों से आंसू गिर रहे थे, और अगर वो उसके आंसू नहीं देख सकता था तो उसके भीगे लहजे को तो मालूम कर ही सकता था। जहाँ पहले वो उसकी जरा सी तकलीफ पर तड़प जाया करता, आज वो उसे खुद अपने हाथ से तकलीफ दे रहा था। ज़ारून पर कोई भी असर ना हुआ, ना ही उसके भीगे लहजे का, और
اس کی نہ ہی منت سماجت کا۔ شاید وہ اپنی جانب سے بس ایک شرط کو پورا کر رہا تھا اور اسے ہر حال میں اپنی ماں کے سامنے سرخرو ہونا تھا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی محبت کی نظر میں اپنا مقام کھو رہا ہے۔ یہ لمحوں نے ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک احساس پیدا کرنا ہے۔ وہ ان لمحوں کو اپنی وحشت کی نظر کرتے ہوئے گنوارا ہے۔ رات کے آخری پہر میں جا کر اس کی آنکھ لگی اور صبح وہ دیر تک سوتی رہی۔ ویسے بھی اس کی دیر تک سونے کی عادت تھی، لیکن آج اسے سوتے ہوئے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی۔ صبح سورج کی ننھی کرنیں اندر داخل ہوئیں تو اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے حیرت سے گھڑی پر نظر دوڑائی جہاں پر 12 ہونے والے تھے۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور زارون کمرے میں موجود نہ تھا، اور وہ سفید رنگ کی بیڈ شیٹ بھی یہاں پر نہ تھی۔ اسے یہ سب کچھ دیکھ کر کافی حیرت ہوئی۔ نہ جانے اسے اس سے پہلے اس کمرے میں کون آیا تھا، لیکن اپنی نیند میں مگن وہ اندازہ ہی نہ لگا پائی۔ تھوڑی دیر کے بعد فریش ہو کر وہ تیار ہو گئی اور ملازمہ اس کے کمرے میں ہی ناشتہ دے کر گئی۔ اب اسے بے تابی سے زارون کا انتظار تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کب زارون آئے اور وہ دیکھے کہ اس کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رات بھر اپنی سختی کی وجہ سے اور جذبات کی رو میں بہہ کر زارون نے اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سخت برتاؤ کیا ہو، لیکن اب وہ لازمی طور پر شرمندہ ہوگا۔ کافی دیر وہ یہی باتیں سوچتی رہی جب زارون کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکاتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لی۔ اس کے انداز سے حیا کو کافی حیرت ہو رہی تھی۔ جہاں وہ پہلے ہر وقت ہی اس کے قریب رہتا، اس کی میٹھی میٹھی پرسکون باتیں حیا کو کسی اور ہی جہاں سے متعارف کرواتی، وہیں کل سے اس کا اکھڑا اکھڑا لہجہ اس کے لیے سنجیدگی کا باعث بن رہا تھا۔ حیا زارون کے قریب آتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ابھی بھی اس کے لہجے میں نروٹھا پن تھا۔ اسے یہ جان کر مزید حیرت ہوئی کہ زارون نے اس کے لہجے کی جانب توجہ نہ دی۔ حیا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے زارون، آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں؟ کسی وجہ سے نہیں، تمہاری وجہ سے پریشان ہوں حیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کے انداز پر حیا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ قیامت رات کو آ کر گزر گئی اور وہ شرط اس نے جیسے تیسے پوری کر لی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قیامت تو اب اس کی منتظر ہے، جس سے چھیل کر اس نے مکمل طور پر ٹوٹ جانا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا زارون؟ حیا نے دھڑکتے ہوئے دل سے زارون کے سخت تاثرات کو دیکھا۔ تم اماں کی شرط میں بری طرح ناکام ہوئی ہو۔ میں تم سے یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ… کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا زارون؟ تم میرے کردار پر شک کر رہے ہو؟ میں شک نہیں کر رہا، جو کچھ تھا رات کو ثابت ہو چکا ہے۔ کیا ثابت ہوا ہے؟ تم ان غلط روایات میں پڑھ کر مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہے ہو۔ وہ نم آنکھوں سے زارون کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ آج پہلی بار زارون کے سامنے ٹوٹا تھا۔ اگر میں تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہوتا تو یہ سب کچھ ثابت ہو جاتا، لیکن تم ناکام ہو گئی حیا۔ اس کی بات اور لہجے پر حیا خفت زدہ رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں اگر اسے ان رسومات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ اس قدر دقیانوسی اور تنگ نظری کا شکار تھے۔ اسے خود پر پختہ یقین تھا کہ زارون اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے جس سے اس نے جائز طریقے سے قربت اختیار کی، لیکن وہ شخص محض لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کے کردار پر شک کر رہا ہے۔ اسے زارون سے یہ امید نہ تھی۔ زارون کمرے سے باہر چلا گیا اور حیا روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے اس سب کا اندازہ نہ تھا۔ 2 دن وہ زارون سے ناراض رہی، لیکن زارون نے کوئی توجہ نہ دی، بلکہ اس کے چہرے پر مکمل اجنبیت تھی۔ وہ کمرے سے باہر جاتی تو سب لوگ اسے عجیب و غریب تاثرات سے گھورنے لگتے، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہو۔ یہاں آ کر وہ خود ہی اپنی عزت نفس کو مجروح کر رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لوگ اس قدر غلط الزام تراشی کریں گے۔ اس پر وہ اپنی ہی نظروں میں گر رہی تھی۔ اس رات زارون کمرے میں آیا تو اس نے ایک بار پھر ضد چھوڑتے ہوئے زارون کا بازو تھام لیا۔ زارون، میں اس گھر میں صرف تمہاری وجہ سے آئی ہوں۔ میرا تمہارے ساتھ گہرا رشتہ ہے اور تم ہی مجھ پر یقین نہیں کر رہے۔ زارون نے اسے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کہیں بھی محبت کی رونق نہیں تھی۔ پوری حویلی میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ زارون کی بیوی اس کے حق میں وفادار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے زارون کہ میں صرف تمہاری ہوں۔ یہ لڑکی کے کردار کو جانچنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ حیا نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہارے لحاظ سے یہ غلط ہوگا، لیکن حویلی میں مورے اس لحاظ سے لڑکی کی پاک دامنی دیکھتی ہے۔ مجھے مورے سے فرق نہیں پڑتا، مجھے تم سے فرق پڑتا ہے۔ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو زارون؟ اس نے یقین سے زارون کی آنکھوں میں دیکھا، جبکہ زارون نے اس کی بات سنتے ہوئے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ کل تک میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ تم میری زندگی میں آنے والی پاک دامن لڑکی ہو، لیکن آج… اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں سن سکتی تھی۔
ज़ारून ने उसका मान तोड़ दिया। उसे उस पर पुख्ता यकीन था। वो रोते हुए दोबारा खाली हाथ पलटने लगी जब ज़ारून ने उसका बाजू थाम लिया। अगर तुमसे ये गलती सरजद हुई है तो मुझे बता दो, मुझे वाज़ेह लफ्ज़ों में ये बावर करवा दो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस बात को सुलझा लूँगा। उसने पलट कर ज़ारून को देखा। तुम मेरे किरदार को दागदार कर चुके हो ज़ारून। मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे तुम्हारी इस रस्म का शिकार ही नहीं होना था। इस बार उसका लहजा सख्त था। ज़ारून के लहजे में भी सख्ती उतर आई। कोई भी लड़की अगर अपने दिल में अपनी पाक दामनी का यकीन रखती है तो वो किसी भी शर्त से नहीं घबराती है। और तुम इस शर्त से गुजरने वाली पहली लड़की नहीं हो। हाँ, इस शर्त में नाकाम होने वाली पहली लड़की ज़रूर हो। उस पर तंज के तीर बरसाता हुआ ज़ारून उसे मुकम्मल तौर पर तोड़ चुका था। हया, मुझे झूठ पसंद नहीं है, चाहे वो जिस रिश्ते की ज़ुबान से हो, लेकिन मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अगर तुम मुझे सच बता दोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या तुम मुझे धोखा दे चुकी हो। हया बस खामोशी से उसे सुनती रही। उसके पास ज़ारून की तसल्ली के लिए कोई जवाब न था। उसने बस नम आंखों से ज़ारून को देखा। जब तुमने मुझसे मोहब्बत की थी तब तो हमारे दरमियान इस तरह के मामलात गैर ज़रूरी तसव्वुर करते थे। उसकी बात सुनकर ज़ारून झुंझला उठा। खुदा के लिए मुझे बार बार शादी से पहले वाला वक्त मत याद दिलाया करो। शादी से पहले एक लड़के और लड़की की मोहब्बत में फ़र्क होता है, लेकिन अब तो तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम पर मुकम्मल हक रखता हूँ। ज़ारून के सख्त लहजे पर वो एक बार फिर से उसे देखने लगी। अगर मुझे अपनी बीवी समझते हो तो तुम्हें मुझ पर यकीन भी रखना चाहिए था ज़ारून, लेकिन तुम जाहिल लोगों की तरह बेबुनियाद रस्मों का शिकार हो। ज़ारून ने उसे बाजू से थाम लिया। खबरदार, अगर तुमने आज के बाद ये लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला, मैं या हवेली का कोई भी फर्द अगर तुम्हें जाहिल लगता है तो इतना याद रखना कि तुम भी यहाँ पर एक पाक दामन साबित नहीं हो। ज़ारून का बदलता हुआ सख्त लहजा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वह शख्स उसे कितनी अजियत में मुब्तला कर रहा था वो जानता भी नहीं था। हया के कमरे में बैठे हुए सफ्दर मलिक के दिल में अजीब से वसवसे फैल रहे थे। उस रोज़ उन्होंने हया को भेज तो दिया, लेकिन अब उनके दिल की जो हालत थी वो किसी से मख्फी न थी। हर वक्त घर में उसकी चहचहाती हुई हंसी उन्हें सुकून देती, लेकिन आज कितने दिन हो गए थे न उन्होंने उससे बात की थी और न ही उसकी आवाज़ सुनी थी। सफ्दर मलिक आज दिल के हाथों मजबूर होकर उसके कमरे में चले आए, जहाँ पर मौजूद हर चीज़ उसकी याद दिला रही थी। नौरीन उस कमरे में दाखिल हुई तो सफ्दर को बेड पर रंजीदा हालत में बैठे देखकर उनके पास चली आई। वो माँ थी और हया के लिए उनका भी दिल तड़प रहा था। सफ्दर मलिक के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्होंने तसल्ली से अपना हाथ दबाया। हमें अब बस उसकी खुशियों के लिए दुआ करनी चाहिए। सफ्दर मलिक बस खामोशी से कमरे में लगी हुई हया की तस्वीर को देखते रहे। उस वक्त उनके दिल में हालत नाकाबिले बयान थी। कुछ लोग वालिदैन की बरसों की रियासत को खाक में मिलाकर उनके फैसले के खिलाफ चले जाते हैं। अगरचे पसंद की शादी का हर शख्स को हक दिया गया है, लेकिन वालिदैन भी आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। वो आपके लिए हमेशा मस्बत सोच रखते हैं। मोहब्बत से तड़पते हुए दो दिल बस अपनी बेटी की बातों में मशगूल थे, जबकि कमरे में अकेले बैठकर रोते हुए हया भी उनकी याद से गाफिल न थी। उसका दिल भी उनकी नर्म आगोश के लिए तड़प रहा था। काश उस रोज़ उसने बाबा की बात मान ली होती। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसे इस सब का एहसास इतनी जल्दी हो जाएगा। कुछ देर गुजरी तो मुलाज़िम ने उसके दरवाजे पर दस्तक देते हुए उससे कहा कि उसे ज़ीनिया खानम यानी ज़ारून की माँ के कमरे में तलब किया गया है। न जाने अब कौन सी क़यामत उसकी मुंतज़िर थी। यहाँ आकर हर रोज़ उसके लिए एक नई आजमाइश जन्म लेती। उठकर उसने शॉल खुद पर फैलाते हुए बाहर का रुख किया। मामूल से हटकर उस वक्त जनान खाने में मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। मोरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी, जबकि दरवाज़ा खुलता चला गया। उससे ये जानकर हैरत हुई कि उस वक्त हवेली की तमाम बड़ी ख़वातीन मोरे के कमरे में मौजूद थी। अंदर दाखिल होते ही उसने आहिस्तगी से सलाम किया। 2 दिन काफ़ी थे तुम्हें शोक मनाने के लिए कि तुम्हारी पाकदामनी का सबूत नहीं मिला। मोरे की आवाज़ पर उसका दिल डूब कर उभरा, जबकि दूसरी ख़वातीन बस उसके चेहरे को घूरते हुए देख रही थी। अल्लाह जानता है कि मैं बदकिरदार लड़की नहीं हूँ और मेरी ज़िंदगी में आने वाला ज़ारून पहला मर्द है। हया ने लब खोलकर मोरे की जानिब देखा, जबकि उसकी बात सुनकर वो तमस्खुर भरे अंदाज में मुस्कुरा दी। तुम्हारी ज़िद और हठधर्मी और मुसलसल एक ही मौक़िफ़ पर कायम रहना हमारे लिए मज़ीद तशवीश का बाइस बन रहा है। अगर तुम चाहती हो कि तुम अपनी पाकदामनी को साबित करो तो फिर तुम्हें पूरे जरगे के सामने कुरान पर हाथ रखकर कसम उठानी होगी। हया ने हैरत भरी नज़रों से उन्हें देखा। एक मामूली सी रस्म के लिए वो कुरान को बीच में लेकर आ रही थी।
क्या वो नहीं जानती थी कि कुरान की इज्जत और मर्तबा किस कदर बुलंद है? उन लोगों के रस्म व रिवाज से ज़्यादा, लेकिन शायद उन्हें गुरूर कुछ देखने के काबिल ही नहीं छोड़ रहा था। उस रात उसे हुक्म सुना दिया गया कि कल जिरगे के सामने उसने कुरान पर हाथ रखकर अपनी पाक दामनी का सबूत देना है, और अगर वो कुरान पर हाथ रखकर कसम नहीं उठाएगी उसे कोड़े मारकर यहाँ से भेज दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ का रिवाज के मुताबिक एक बदकिरदार लड़की की सज़ा यही है। वो खामोशी से अपने कमरे में पलट आई। सारून से उसने इस हवाले से कोई बात ना की। वो जानती थी कि जो फैसला उसकी मोरे ने कर दिया वो इस फैसले के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। उसके बाबा ने ठीक कहा था कि वो एक कैद खाने में जा रही है, जहाँ के लोग बस सारी ज़िंदगी अपनी बनाई हुई हदूद और खोखले उसूलों में ज़िंदगी गुजार देते हैं, जहाँ औरत को सिर्फ तज़लील का बायस समझा जाता है। वो पूरी रात उसने सोचते हुए गुजार दी। अगर वो कुरान पर हाथ नहीं रखती तो शायद उसके किरदार पर उंगली उठाकर उसे एक बार फिर तज़लील का निशाना बनाया जाता, लेकिन उसका दिल इस बात पर मुतमईन न था कि वो उन लोगों की जाहिलियत के सामने खुद को साबित करने के लिए कुरान मजीद पर हाथ रखे, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं था। बिलाखिर यही सोचते सोचते रात गुजर गई। सुबह हवेली में एक जिरगा मुनाकिद हुआ और बिलाखिर उसे तलब कर लिया गया। पहली बार ज़िंदगी में वो बुरी तरह कपकपाहट का शिकार हुई। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी पाक दामनी पर शक था, बस उस पर खौफ खुदा इस कदर हावी हो गया कि उसका पूरा जिस्म लरज़ रहा था। उसने रोते हुए खुदा से माफ़ी तलब की। वो मुसलसल उससे मदद तलब कर रही थी। आज पहली बार वो टूट चुकी थी और उसके ख्वाब उसकी आंखों में ही दम तोड़ गए। खुद पर अच्छी तरह शॉल को लपेटते हुए वो मुलाजमों के साथ जिरगे में आ गई। यहाँ आकर उसके पूरे जिस्म में एक बार फिर कपकपाहट दौड़ गई। यहाँ पर हवेली और कबीले के तमाम बड़े सरदार मौजूद थे। उसने तज़लील के एहसास से अपनी आंखों को मूंद लिया। काश उसे इस सबसे पहले मौत आ जाती, लेकिन शायद ये उसका अपने हाथों से खोदा हुआ गढ़ा था, जिसमें वो गिरकर अब बाहर निकलने के लिए हाथ पांव चिल्लाते हुए मदद तलब कर रही थी। लेकिन उस वक्त कोई भी उसकी मदद करने वाला न था। उसके यहाँ अंदर आते ही सबकी मौजूदगी में कुरान मजीद लाया गया। उस वक्त उसकी आंखों से आंसू टूट कर बरस रहे थे और हाथ मुसलसल कपकपा रहे थे। इर्द गिर्द बैठे हुए लोग उनके हिसाब में मुअस्सिस थे, जिनके दरमियान खड़ी औरत अपनी पाक दामनी का सबूत दे रही थी। उसे उन सबसे सरोकार न था। उसे अगर सरोकार था तो उसके शौहर से, जो उसे लाताल्लुक होकर खुद उसकी तज़लील करवा रहा था। कुरान मजीद पर हाथ रखते हुए उसने कसम खाई, मैं कसम खाती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे शौहर सारून के अलावा किसी को भी मैंने अपने करीब नहीं आने दिया। उसने कसम खा ली और रीनिया बेगम का अंदाज़ा था कि वो कभी भी कसम नहीं उठाएगी। उनके चेहरे की रंगत उड़ने लगी। उनकी चाल खुद पर ही भारी पड़ गई। तभी वो जल्दी से उठी और शॉल को फैलाते हुए उसकी जाने बढ़ी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगी। अपनी बदकिरदारी को छुपाने के लिए तुम कुरान मजीद का सहारा लेने से बाज नहीं आई। इससे बेहतर था कि तुम जिरगे में अपना झूठ उगल देती। हया ने एक नज़र उन पर डाली और फिर पलट कर ज़रून को देखा, जिसके चेहरे की रंगत अभी तक बरकरार थी, यानी उसकी उठाई गई कसम उस पर भी असरअंदाज ना हुई। आप लोग कैसे मुसलमान हैं जिनको कुरान मजीद की कसम उठाने के बाद भी यकीन नहीं आ रहा? हम तुम पर कैसे यकीन करें लड़की? तुम वो लड़की हो जिसने एक लड़के के लिए अपने माँ बाप से दुश्मनी मोल ली और उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर इस घर में आ गई, सिर्फ और सिर्फ हमारी कबायली दौलत से मरूब होकर। हया की बस हो चुकी थी। अब इससे ज़्यादा वो मजीद एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहती थी। मैं थूकती हूँ आपकी कबायली दौलत पर और आपके रस्म रिवाजों पर, जो एक मुसलमान औरत की तज़लील का बाइस बनते हैं। पहली बार अपने लहजे को उनके सामने बुलंद करते हुए वो अपनी जून में पलट आई। आप होती कौन हैं किसी की इल्ज़ाम तराशी करने वाली? क्या आप अपने किरदार के बारे में जवाबदेह हैं, जो आप किसी पर भी कीचड़ उछालने का हक रखती हैं? जहाँ ज़ीनिया बेगम के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी, वहीं बाकी सब लोग भी हैरानगी से हया को देख रहे थे, जबकि ज़रून तो हैरत का शिकार था। उसे हया से ये उम्मीद न थी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे सामने इस लहजे में बात करो। ये जुर्रत मुझे आपकी वजह से ही मिली है। काश मैंने पहले अपने हक में आवाज़ उठाई होती। सबसे पहले आप जाकर अपनी पाक दामनी के सबूत के तौर पर वो सफ़ेद बेडशीट लेकर आए, या फिर अपनी बेटियों की। उसके जुमले मुंह में अधूरे रह गए जब ज़रून ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ छोड़ दिया। बहुत अच्छे ज़रून खान, आज तुमने अपनी मर्दानगी का सबूत भी दे दिया। हया की आंखों में ज़रा बराबर खौफ ना था। आज वो बेखौफ हो चुकी थी इस रिश्ते के टूट जाने से। वो उन लोगों की सोची समझी साजिश का शिकार हो रही थी
اور اب وہ مزید اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتی تھی۔ کسی حدیث یا کسی فرمان سے ثابت کریں کہ عورت کی پاک دامنی کے لیے اسے محض ایک کپڑے پر لگے ہوئے داغ کی وجہ سے جانچا جاتا ہے۔ کوئی ڈاکٹری رپورٹ میرے سامنے لے کر آئیں۔ کون آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ ایک عورت کی سرعام تسلیل کریں؟ وہ سفید کپڑا جسے صرف آپ لوگوں نے دیکھا اور پھر اپنے مطابق فیصلہ کر لیا، کیا اسے جرگے میں پیش کیا گیا ہے؟ کیا اسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ خدا نے تمہیں مجازی خدا بنایا ہے زارون خان۔ اس نے تمہیں میرا حکمران نہیں بلکہ نگران بنایا ہے۔ لعنت ہے تم جیسے مرد کی مردانگی پر، جو مردوں کے درمیان اپنی بیوی کے کردار کی گواہی دینے کی بجائے اسے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرتی ہے۔ حیا نے آج کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، نہ ارد گرد کے لوگوں کی آنکھوں کے تاثرات، نہ ہی اپنا لہجہ اور نہ ہی زارون کی محبت کی بقا۔ آج اسے حقیقت میں معلوم ہوا کہ وہ خود کے لیے خسارے کا انتخاب کر بیٹھی ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، اس گھر کو چھوڑ کر، اور تم سے، تمہاری محبت سے، اور تمہارے ساتھ ہر جڑے رشتے سے آزاد ہو کر۔ حیا نے زارون کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے الٹے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ اگر تم ایک شریف زادی ہوتی تو تم کبھی بھی اپنے لیے آزادی کا انتخاب نہیں کرتی۔ ہماری حویلی میں عورت جس شخص سے وابستہ ہو جائے اس کی غلام بن کر رہ جاتی ہے، اور تم زارون کے ساتھ ایک رات گزار لینے کے بعد بھی اس سے علیحدگی کی طلبگار بن گئی۔ سینیا بیگم نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر اس پر وار کیا۔ جرگہ برخاست ہو چکا تھا اور سبھی مرد اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ میں آپ کے بیٹے کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے لیے اپنی مرضی کی پاک دامن لڑکی کا انتخاب کیجیے جو ساری زندگی اس کی غلامی میں گزار دے۔ میں حیا صفدر ملک ہوں، صفدر ملک کی بیٹی۔ مجھے نہ ہی آپ کی شان و شوکت سے غرض ہے اور نہ ہی دولت کی ریل پیل سے۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، آج اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ کب تک ایک عورت کو محض اسی لیے تسلیل کا نشانہ بنایا جائے گا کہ وہ جسمانی تعلقات کے وقت اپنی پاک دامنی ثابت نہیں کر پائے؟ کیا پاک دامنی کا معیار صرف ایک داغ پر پرکھا جاتا ہے؟ کیا مرد کی پاک دامنی عورت کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ مرد چاہے جہاں مرضی منہ مار کر آ جائے، لیکن اسے اپنے بستر پر ایک ایسی عورت چاہیے جو اس کے چھونے پر سرخ مادے سے نہا جائے، جس کو تڑپا کر وہ اپنی مردانگی کو ثابت کرے۔ زارون نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، لیکن زینیا بیگم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ کہیں نہیں جائے گی، وہ اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئی ہے۔ اگر ایک عورت تمہارے لیے مخلص نہیں ہے تو تم قبیلے کے سردار ہو کر نہیں جھکو گے زارون۔ انہوں نے زارون کو تھام لیا اور وہ رک گیا۔ شاید اس کی محبت میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس سے روک لیتا۔ اس وقت 4 بجے کا وقت تھا جب وہ حویلی سے چلی گئی، اور نہ ہی اس نے زارون کو پلٹ کر دیکھا اور نہ ہی زارون نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ شاید محبت سے زیادہ رسم و رواج اور قبیلے کی پہنائے گئے اصولوں کی بیڑیاں اس کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ کمرے میں آ کر اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ رات ہونے کو آئی تھی لیکن حیا کا کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی اور اس کی بیوی تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی۔ اس کے باپ نے اسے تعلق ختم کر دیا تھا اور اب وہ وہاں تو جا نہیں سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا اور یہاں کے راستوں سے بھی وہ ناواقف تھے۔ اس نے جاتے ہوئے بس اپنا سامان اٹھایا تھا۔ کمرے کی ہر چیز ویسے کی ویسے ہی پڑی تھی۔ شکستہ قدموں سے باہر نکلتے ہوئے وہ بری طرح رو دی۔ آج اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ آج ایک بڑے رشتے نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ آج محبت اس کے سامنے کھوکھلی ثابت ہوئی۔ وہ محبت جس کی بنا پر وہ اتراتی پھرتی تھی، آج اس محبت نے اسے آئینہ دکھا دیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی محبت کا بھوت صرف 15 دنوں کے اندر اندر اتر جائے گا۔ زندگی میں پہلی بار وہ بس میں آ بیٹھی تھی۔ اس کے پاس دینے کے لیے کرایہ نہیں تھا اور اس نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی چین اتاری اور ڈرائیور کے حوالے کر دی۔ اسے بس یہاں سے جانا تھا، اس قید خانے سے دور۔ اس گھٹن زدہ فضاؤں میں اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ وہ اس پرسوگ فضا میں سانس نہیں لے سکتی تھی جس پرسوگ فضا میں زارون خان نے اسے اپنی محبت کی قید میں قید کیے رکھا۔ صفدر پیلس کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے ایک بار پھر خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کیا۔ اس کے ہاتھ، پیر اور دل بری طرح کپکپا رہے تھے۔ اگر آج اس کے باپ نے بھی اسے قبول نہ کیا تو؟ حویلی سے باہر آتے ہی اس نے اپنا موبائل آف کر دیا۔ گزرے ہوئے ماضی کی کوئی یاد وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں آنا چاہتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں اسے اپنے باپ کے ساتھ بحث کرتی ہوئی حیا چیختی ہوئی نظر آئی۔ اس کا دل چاہا کہ اسے جا کر روک دے۔ زندگی میں اگر مخلص رشتوں سے وابستہ ہو تو انہیں اپنی ضد اور ہر دھرمی کا نشانہ مت بناؤ۔ ہو سکتا ہے کہ قدرت تم سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ اگر اس کا بس ہوتا تو وہ وقت کو واپس گھسیٹ کر لے آتی۔ صفدر ملک نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اسے بے یقینی سے دیکھا۔
وہ بیگ وہیں چھوڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں آج ٹوٹ کر آپ کے دروازے پر آ گئی ہوں۔ اس کا دل بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اس دروازے سے بھی وہ دھتکاری جاتی۔ اس نے اپنی ہر غلطی کو تسلیم کر لیا اور باپ کے قدموں میں روتے ہوئے اس نے اپنی ہر غلطی کی معافی ان سے طلب کی۔ جب صفدر ملک نے اسے بازو سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اپنے سینے میں بھینچ لیا، وہ کوئی غیر نہیں تھا، اس کا باپ تھا، جسے نہ ہی اس کے کردار پر شک تھا اور نہ ہی اپنی پرورش پر۔ ان کی بیٹی صرف کچھ وقت کے لیے بھٹک گئی تھی اور آج پھر ان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اگر اسے وہ نہیں سمیٹتے تو شاید وہ مزید بکھر جاتی۔ اتنے دن اس کی غیر موجودگی میں انہوں نے جیسے گزارے تھے صرف وہی واقف تھے۔ نارین بیگم نے بھی اسے اس حال میں دیکھا تو تڑپ اٹھی۔ اس نے روتے ہوئے ماں کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ لوگ تو پہلے ہی جانتے تھے کہ اس طرح کے لوگ کس قدر پسماندہ ذہنیت کا شکار ہوتے ہیں۔ شکر ہے کہ ان کی بیٹی واپس آ چکی تھی اور ٹھیک ٹھاک تھی۔ اب انہیں اور کسی چیز سے کوئی سروکار نہ تھا۔ پوری رات گزر گئی لیکن حیا کا اس سے کوئی رابطہ نہ تھا، اور پھر اگلا دن بھی نہ جانے کیوں ایک انجان سے خدشے کے تحت اس کا دل لرز رہا تھا۔ زینیہ بیگم نے مسلسل اس پر پابندی لگا دی کہ اب وہ اس گھر میں حیا کا نام بھی نہیں لے گا، بلکہ اسے طلاق دے کر اپنی زندگی کو اپنی ماں کے مطابق ہی زندگی گزارے گا، جہاں اس کی ماں اپنی مرضی سے اس کے لیے لڑکی کا انتخاب کریں گی۔ حیا نے اس کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا اور پھر بنا اسے اپنی پاک دامنی کا ثبوت دلائے ذلیل اور خوار کر کے چلی گئی تھی۔ وہ آج بھی اپنے موقف پر قائم تھا۔ اس سب کے باوجود یہ سچ تھا کہ وہ حیا سے محبت کرتا تھا۔ کمرے میں ابھی بھی اس کی موجودگی کا احساس تھا۔ اگلے 1 ماہ تک اسے زینیہ بیگم نے حویلی سے باہر ہی نہ جانے دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ حویلی سے باہر گیا تو ضرور حیا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ وہ مسلسل اس سے بدگمانی کا زہر کھور کر پلا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس معاملے میں اس کی ذہن سازی کرتی رہیں گی تو وہ ایک دن اپنی ضد سے واپس آ جائے گا۔ مسلسل اپنے لفظوں کو زہر اس کے اندر انڈیل کر وہ اسے بدزن تو کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن ابھی زرون کو اندر ہی اندر اس معاملے پر تجسس تھا۔ اس روز حیا کے الفاظ آج بھی اس کے ذہن کی اسکرین میں گردش کرتے تھے۔ بیڈ شیٹ نہ صرف اس کی غیر موجودگی میں اٹھا لی گئی بلکہ آج تک اس نے اس بیڈ شیٹ کو نہیں دیکھا تھا۔ بس اسے اپنی ماں پر اندھا اعتماد تھا۔ وہ حیا کی طبیعت سے واقف تھا۔ اگر وہ اس روز چھوٹی ہوتی تو پھر وہ کسی صورت بھی قرآن پر ہاتھ نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس روز اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر اپنی پاک دامنی کی گواہی بھی تو دی تھی۔ دل کے کسی کونے میں ابھی بھی یہ بات مسلسل گردش کرتی رہتی، لیکن اپنی ماں پر اندھا اعتماد ہونے کی وجہ سے وہ اسے مسلسل چھٹک دیتا۔ اپنی زندگی میں وہ ہر ایک کو شک کا نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن زینیہ بیگم کو نہیں۔ زینیہ بیگم کے لیے وہ کتنی اہمیت رکھتا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کا بیٹا جھوٹ سے کتنی نفرت کرتا ہے، تو پھر وہ کیسے اس کے سامنے کسی طرح کے جھوٹ کا سہارا لے سکتی تھی۔ اس روز کسی کام کے سلسلے میں وہ زینیہ بیگم کے کمرے میں گیا۔ زینیہ بیگم وہاں موجود نہ تھی۔ کمرہ بالکل خالی پڑا تھا اور اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے جب ایک احساس کے تحت وہ رک گیا۔ وہ پلٹ آیا اور آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے الماری کے قریب آ گیا۔ مضبوط ہاتھوں سے کچھ سوچتے ہوئے اس نے الماری کے دروازے کھول دیے۔ کپڑوں کو کھنگالتے ہوئے وہ کچھ تلاش کر رہا تھا، لیکن اس کی مطلوبہ چیز اسے یہاں نہ ملی۔ تبھی اسے نیچے رکھے ہوئے جوتوں کے خانے میں اس بیڈ شیٹ کا احساس ہوا اور اس نے اسے کھینچ کر باہر نکال دیا۔ وہ اسے حیرت سے دنگ کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ بیڈ شیٹ پر لگے ہوئے ہلکے ہلکے سرخ دھبے اسے ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ وہی بیڈ شیٹ ہے جو اس رات ان کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ ابھی سے بے یقینی سے دیکھ ہی رہا تھا جب زینیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ بیڈ شیٹ دیکھ کر وہ بس ایک پل کے لیے رکی اور پھر اطمینان سے اس کے قریب آ گئی۔ مورے، یہ سب کیا ہے؟ اس نے سوال کیا، لیکن مورے مکمل اطمینان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں تھی، یہ سب کچھ جھوٹ ہی صحیح، لیکن میں نے اسے تمہاری زندگی سے نکال دیا۔ میں یقین نہیں کر سکتا تھا کہ آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گی مورے۔ شدت جذبات سے پہلی بار اس کی آواز لرز اٹھی اور اس کی آواز مورے کی آواز سے بلند تھی۔ جب انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا، آج زارون کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں آ گیا، لیکن حیا کی روتی اور سسکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھی۔ وہ تو سچ مچ جاہل نکلا، جیسے نہ تو اپنی بیوی کی حفاظت کرنا آئی اور نہ ہی اپنی محبت کو نبھانا آیا۔ اگلے روز ہی گاڑی نکال کر وہ صفدر پیلس کے سامنے تھا۔ گارڈ نے اسے اندر جانے سے سختی سے روک دیا۔
کیونکہ اس کے اندر جانے پر مکمل پابندی تھی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی لیکن اسے اندر نہیں جانے دیا، اور اس نے پیغام بھی بھیجا کہ وہ حیا سے ملنا چاہتا ہے، لیکن حیا نے انکار کر دیا۔ آج پورے 2 ماہ ہو چکے تھے، ہر روز کے دروازے پر کھڑا تھا، جس کی اب اس نے امید بھی ختم کر دی تھی۔ وہ ہر روز اس کے دروازے پر پایا جاتا، وہ پورا دن اس کے دروازے کے سامنے گزار کر شام کو واپس چلا جاتا اور اگلی صبح دوبارہ، لیکن حیا نے اسے مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ کتنی ہی بار گارڈ کے ہاتھوں ذلیل کر گئے، صفدر ملک نے اسے یہاں سے چلے جانے کے لیے آمادہ کیا، لیکن وہ صرف ایک بار حیا سے ملنا چاہتا تھا۔ جب اس روز حیا نے تنگ آ کر اسے اندر آنے کا حکم دے دیا، لاؤنج میں اسے داخل ہوتا دے کر حیا نے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ اندر آتے ہوئے سب کے سامنے حیا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ آج حیا نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوں کو دیکھا۔ میں اعتراف جرم کرتا ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں۔ تم یہ سوچ لو کہ تمہارے مقدر میں معافی نہیں ہے زرون خان۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ اس نے زرون سے محبت کی تھی، لیکن اس کے بدلے میں اسے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔ میں تمہارے لیے ساری دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے صرف ایک بار موقع دے دو۔ حیا نے اسے معاف نہ کیا اور اس روز وہ خالی ہاتھ واپس پلٹ گیا۔ چاہے وہ صفدر ملک کا آفس تھا یا ان کے گھر کے باہر، اس نے ہر جگہ سرعام ناک رگڑتے ہوئے حیا سے معافی طلب کی، لیکن وہ ایسی پتھر دل ہوئی کہ وہ اس کی بات بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس رات نورین بیگم اس کے کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر خاموش بیٹھی تھی۔ نورین بیگم اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ خود کو سزا دے رہی ہو یا اسے؟ سزا ہم دونوں کے مقدر میں ہے ماما۔ حیا کا لہجہ ہارا ہوا تھا۔ وہ تمہارا اپنا انتخاب تھا حیا، اور اگر اب محبت تمہارے گھر کے دروازے پر ہاتھ باندھ کر مطمئنی ہے تو اس کی التجا پر غور کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمیں تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی اور حیا نے روتے ہوئے اپنے گھٹنوں پر ماتھا ٹکا دیا۔ جتنی بھی سنگ دلی کا اظہار وہ کر لیتی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ آج بھی زرون خان کو بے انتہا چاہتی تھی اور اس کے علاوہ کسی کا تصور نہیں کر سکتی تھی۔ بالآخر اس کی 3 ماہ کی مسلسل کوششوں کے بعد حیا نے اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر دیا، لیکن اس روز صفدر ملک نے اسے گھر پر بلایا اور مکمل شرائط اور ضوابط کے ساتھ ہی اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت کیا۔ وہ حویلی اور حویلی کے مکینوں سے دستبردار ہو گیا۔ اس نے اپنا سب کچھ حیا کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ جب چاہتا ان سے ملاقات کرنے جا سکتا تھا، لیکن اسے مکمل طور پر حیا کے ساتھ الگ رہنا تھا، اور ان سب شرائط پر وہ حامی بھرتا چلا گیا۔ اسے اس وقت صرف حیا کی ضرورت تھی۔ حیا اس کے ساتھ اس نئے گھر میں آئی اور اندر آتے ہی زرون نے اسے اپنی مضبوط بانسوں میں تھام لیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ میں ساری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا۔ تم نے میری محبت کو موقع دیا اور مجھے باور کروا دیا کہ خود سے منسلک رشتوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے اعتراف پر حیا دل سے مسکرا دی۔